میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام جن کے نام سے آج ہم بانس گاڑ رہے ہیں اور بانس سے جھول رہے ہیں، بانس سے جھول رہے ہیں، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. مشرک اور کافر اس ٹینشن میں کہ یہ ہے کیا، یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے، اس میں کون سا خدا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، اور ہم بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں، ہم چین کی نیند سو رہے ہیں. کیا ہمیں ان لوگوں کی فکر نہیں ہے اور فکر نہیں کرنی چاہیے؟ ان کو سمجھانا نہیں چاہیے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکیے، اللہ کہیں نہیں جھکنے دے گا. وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے میں تمہیں بھاری محسوس ہو رہا ہے، تمہیں مشقت ہو رہی ہے، تو گوبر کے سامنے جھکو گے، بانس کے سامنے جھکو گے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں کے سامنے جھکو گے. یہ ہماری بدعمالیاں ہیں. اللہ پر یقین نہیں ہے، رات رات وہاں تماشے ہو رہے ہیں. ہمارے درمیان میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، نہیں پڑ رہا ہے آج فرق. آئندہ آپ کی نسل بھی جا کے وہ پکڑ کے جھومے گی، آئندہ آپ کی نسل بھی پکڑ کر جھومے گی. اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی، ان کو سمجھایا بجھایا نہیں. ہمارا کام سمجھانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن ہم کوشش تو کریں. کون سی کوشش ہے؟ کوئی جاتا ہے وہاں پر گشت کرنے کے لیے، کوئی جاتا ہے وہاں پر ان سے ملاقات کرنے کے لیے. کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں جاتے؟ اور آپ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ جانا چاہیے، ملنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. مانے نہ مانے ان کی مرضی، ان کو احساس تو ہو کہ یہاں روکنے والے لوگ موجود ہیں. اور حدیث شریف، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو کوئی ایسا کام دیکھے جو خلاف شریعت ہو، اس کو اپنے پاور سے اس کو ختم کرنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، منصب دیا ہے، سیاسی اثر و رسوخ دیا ہے، اس کو ختم کرواؤ، اس کو ختم کرواؤ. یہ کھلم کھلا شرک ہے. مشرکین کو تعجب ہو رہا ہے، مشرکین جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں ان کو اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کون سا سسٹم ہے بھائی، یہ تو ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے. ہمارے سامنے تو کوئی خدا ہوتا ہے، مورتی ہوتی ہے، یہاں پر تو صرف بانس ہے، صرف بانس ہے. یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، شہر میں ہو رہا ہے نہیں، ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی، ہماری گھر کی عورتیں اور ہماری نسلیں بھی وہاں جھوم برابر جھوم کریں گی جا کے آئندہ کل. اس لیے خدا کے واسطے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی اور آ کر سمجھائے گا؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ان کو پیار محبت سے سمجھائیں. حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے ہو تو ضرور اثر ہوتا ہے. حق بات نیت صحیح نہیں، طریقہ صحیح نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس سے بھلائی نہیں پھیلے گی، اس سے فساد پھیلے گا. تو نیت صحیح کریں اور ان کو سمجھائیں. وہاں جائیں، ان کو کہیں یہ کیا ہے؟ تم لوگ تھوڑی دور پر مسجد ہے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہو، پوری رات وہاں گزار دے رہے ہو. خالق اور مالک نے کیا کہا؟ مؤذن صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز پڑھو اور آؤ کامیابی لے کر جاؤ. نہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، نہ کامیابی حاصل کرنا ہے، اور کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں بانسوں میں، مرغوں میں، اور فاسق فاجر لوگوں میں جن کی نہ داڑھی کا ٹھکانہ، نہ شریعت و سنت کا کوئی پتہ، نہ قل هو اللہ ان کی صحیح، نہ سورہ فاتحہ کا ان کو کچھ پتہ. ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سفارش کر دو. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قرآن کہتا ہے. قرآن تو ہم نے برکت کی چیز سمجھی ہے، ایصال ثواب کی چیز سمجھی ہے، اس کو طاقوں میں اٹھا کر رکھ دیا ہے. خدا کے واسطے قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے، وہ زندگی کیسے آپ کو گزارنا ہے وہ قرآن بتلائے گا. افسوس کہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ایسی محفلوں میں جس میں قرآن کا درس دیا جاتا ہے اس میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں. ارے بھائی، آپ کو نہیں معلوم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہیں معلوم نہیں ہے تو جو اہل علم ہے ان سے معلوم کرو. مقصد زندگی کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ارے بھائی، مرنا ورنا ہے کہ نہیں ہے، کہ صرف یہیں جینا ہے؟
اور روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتنے جو ہے مردوں کو دفنا رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں. احساس نہیں کہ ہمیں آ کر یہاں پر سونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے. قرآن میں جگہ جگہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. غیروں کے سامنے، مشرکین کے سامنے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو. وہ تم کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وہ تم کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں موت اور زندگی نہیں ہے، عزت اور ذلت کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس مالک اور خالق اور اس در کو، اس پاکیزہ گھر کو ہم نے چھوڑ کر بازاروں کو ہم نے اپنی عبادت گاہ بنا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. اس لیے دیکھو مدینہ منورہ میں آپ جالی چوم نہیں سکتے، وہاں پولیس کھڑی رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی جالی کو چھو رہا ہے. کون سی؟ روضہ مبارکہ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جالی کو چھو رہا ہے، چوم رہا ہے. حضرت نے فرمایا یہ سب مت کرو. صحابہ اکرام یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے، اس کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج چوم رہے ہو، کل جھکنے لگو گے. سمجھ میں آئی؟ یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. خدا کے واسطے سچی پکی توبہ کرے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان سے پیار محبت سے سمجھاؤ کہ بھائی نماز قائم کرو، اللہ کے سامنے مانگو. قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. مجھ سے مانگتے نہیں اور کہاں کہاں مانگتے رہتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جب اللہ کہہ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ ہم چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم چمتکاروں میں پڑے ہوئے ہیں. غیر مسلم، یہ تازہ ترین رپورٹ ہے کہ غیر مسلموں نے تعجب کیا کہ یہ کیا بلا ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود کہ غیر مسلم بھی شرما رہا ہے کہ یہ کیا بلا ہے. ہم کیا کسی کو ایمان کی دعوت دیں گے؟ کیا اللہ رسول کی طرف بلائیں گے؟ اس کے لیے بلائیں گے کہ ایک شرک کو چھوڑ کر دوسرے شرک میں آ جاؤ. وہ کیوں آئیں گے جب تم بھی وہی کر رہے ہو، وہ بھی وہی کر رہے ہیں؟ تو تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو اور ہم جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر کافرین نے، مشرکین نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پوچھ لیا اور کہہ دیا کہ اے اللہ انہوں نے بھی سجدے کیے ہیں، جو چڑھاوا ہم نے چڑھایا انہوں نے بھی چڑھائے ہیں، آپ ان کو جنت میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اگر ان کو ڈال رہے تو ہم کو بھی ڈالو. بتائیے کوئی فرق ہے؟ بہرحال اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.